फरिश्ते किस घर की छत पर आकर खेमा लगाते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए रोज़ेदार की, बी सदका देने वाले की, सी हज करने वाले की, डी जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है उस घर की छत पर फरिश्ते आकर खेमा लगाते हैं। सवाल नंबर 2, किस चीज़ को पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए खून, बी शराब, सी गुस्सा, डी दूध। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहते हैं। सवाल नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? आपके ऑप्शन है ये ए 3, बी 5, सी 7, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल नंबर 4, किस कौम के लोग पहाड़ के पत्थरों को हाथों से तोड़ देते थे? आपके ऑप्शन है ये ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कौम आद के लोग पहाड़ के पत्थरों को हाथों से तोड़ देते थे। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 120 मर्तबा, बी 140 मर्तबा, सी 160 मर्तबा, डी 180 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र 140 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 6, कौन सी जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे खंदक, डी जंगे बदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहूद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 7, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए पानी में, बी घास में, सी पहाड़ों पे, डी हवा में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जिन्नात घास में नमाज पढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, कौन से नबी की कौम पत्थर बन गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पत्थर बन गई थी। सवाल नंबर 9, सबसे पहले मिसवाक कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے ڈی۔ سب سے پہلے مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ پر نازل ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کوفہ، بی جدہ، سی دمشق، ڈی یمن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 2000، بی 3000، سی 4000، ڈی 7000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال نمبر 12، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے آمنہ، بی حضرت مریم علیہ السلام، سی راحل بنت لابان، ڈی سبینہ بنت شمس۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحل بنت لابان تھا۔ سوال نمبر 13، سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے مدرسے میں، بی گھر میں، سی جنگلوں میں، ڈی پہاڑوں پر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سنت اور نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 14، کون سے نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت لوط علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال نمبر 15، بیوی کی یہ 2 غلطیاں شوہر کو بھکاری بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، صبح کو دیر تک سونے والی عورت۔ جو عورت صبح کو سورج نکلنے کے بعد اٹھتی ہے، نماز بھی چھوڑ دیتی ہے، ایسی عورت سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور غریبی ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ نمبر 2، زبان دراز عورت۔ جو عورت ہمیشہ پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے بنا بات لڑتی رہتی ہے، اپنی کڑوی زبان سے دوسروں کا دل دکھاتی ہے، اس عورت کا گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوتا بلکہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہ رات کے وقت اگر کوئی شیشہ آئینہ دیکھتا ہے تو کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اور جسم پر کیا کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ دوستوں، یہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ رات کے وقت آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رات کے وقت شیشہ آئینہ دیکھتا ہے تو پھر اس کے چہرے پہ داغ دھبے اور بہت طرح کی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینہ دیکھنے سے یہ نقصان ہے رات کے وقت۔ تو اس کے تعلق سے اگر اسلام میں کیا جائز ہے یا نہیں یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ رات کے وقت آئینہ دیکھنا یہ بالکل جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے چہرے پہ جھریاں یا پھر داغ دھبے ہو جاتے ہیں، تو یہ سب باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اور کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو اسلام میں رات کے وقت ہو یا پھر کسی اور وقت میں اگر آپ آئینہ دیکھنا چاہیں تو بغیر کسی قباحت کے جائز ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے اور رات کے وقت میں بھی سنورتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بیوی سنورے سجے
تو ایسے عالم میں رات میں جب بیوی سنورتی ہے تو اس وقت آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بغیر کسی قباحت کے وہ بیوی وہ عورت آئینہ دیکھ کر کے سجنا سنورنے کا جو بھی کام ہے وہ کر سکتی ہے۔